اے پیغمبر، اور انہی منافقین میں وہ بھی ہیں جو صدقات کی تقسیم کے بارے میں آپ کو طعنہ دیتی ہیں۔ چنانچہ اگر انہیں صدقات میں سے ان کی مرضی کے مطابق دے دیا جائے تو راضی ہو جاتی ہیں، اور اگر ان میں سے انہیں نہ دیا جائے تو ذرا سی دیر میں ناراض ہو جاتی ہیں۔ جو کچھ بھی انہیں اللہ اور اس کے رسول نے دے دیا تھا، کیا اچھا ہوتا کہ یہ اس پر راضی رہتے اور یہ کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، آئندہ اللہ اپنے فضل سے ہمیں نوازے گا، اور اس کا رسول بھی، ہم تو اللہ ہی سے لو لگائے ہوئے ہیں۔ صدقات تو دراصل حق ہے فقیروں کا، مسکینوں کا، اور ان اہلکاروں کا جو صدقات کی وصولی پر مقرر ہوتے ہیں، اور ان کا جن کی دلداری مقصود ہے، نیز انہیں غلاموں کو آزاد کرنے میں اور قرض داروں کے قرضے ادا کرنے میں اور اللہ کے راستے میں اور مسافروں کی مدد میں خرچ کیا جائے۔ یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ اور انہی منافقین میں وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کو دکھ پہنچاتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ تو سراپا کان ہیں۔ کہہ دو کہ وہ کان ہیں اس چیز کے لیے جو تمہارے لیے بھلائی ہے۔ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کی بات کا یقین کرتے ہیں، اور تم میں سے جو ظاہری طور پر ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے وہ رحمت کا معاملہ کرنے والے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ پہنچاتے ہیں ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ مسلمانوں، یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں اس لیے کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ واقعی مومن ہوں تو اللہ اور اس کے رسول اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ یہ ان کو راضی کریں۔ کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے ٹکر لے تو یہ بات طے ہے کہ اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ بڑی بھاری رسوائی ہے۔